अस्सलाम वालेकुम। इतवार की दोपहर 25 फरवरी को लाहौर के बाज़ार इचरा में, जो कि फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़या है, एक वाक़या पेश आया, जहाँ एक ख़ातून जिन्होंने एक मैक्सी नुमा जोड़ा पहना हुआ था और उसके ऊपर अरबिक में कुछ ऐसे हरूफ लिखे हुए थे जिनका मतलब खूबसूरती माना जाता है, हिलवा, और भी 1-2 कुछ हरूफ लिखे होंगे, और वो वहाँ शॉपिंग करने गई थी और उनके हस्बैंड उनके साथ थे। उनके ऊपर एक मॉब अटैक करता है और उस मॉब का ये कहना है कि आपने कुरानी आयत वाला कोई जोड़ा पहना हुआ है, जिससे कि कुरान की बेअदबी हो रही है। और उस वक़्त जो यकायक एक मॉब विजिलेंटे पैदा होता है, यानी मॉब विजिलेंटे एक ऐसे मॉब को कहते हैं जो कि मोरालिटी को एनफोर्स करना अपना हक समझता है, और वो कानून को अपने हाथ में लेने से भी गुरेज़ नहीं करता, और वो इससे भी गुरेज़ नहीं करता कि वो किसी शख़्स की उस शिद्दत में आकर जिस जिस वैल्यू की या जिस रिलिजियस सेंटिमेंट की वो हिफ़ाज़त करने के लिए निकला होता है, कि उस पूरे प्रोसेस में वो किसी की जान भी ले ले। पाकिस्तान में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है मॉब विजिलेंटे ने, जैसे कि सियालकोट का एक सानिया था जिसमें एक श्रीलंकन फैक्ट्री के मैनेजर को लिंच करके मार दिया गया था। उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम था कि खुदा न ख़ास्ता, पता नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोई कुरानी आयत की या अहादीस की जो है वो बेअदबी की है। बहरहाल ये मॉब विजिलेंटे जब वहाँ इकट्ठा हुआ और उनका जो नारा था वो यही था कि जो दीन का हमारा मज़ाक उड़ाएगा उसका जो सर है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। बहरहाल ये हमारे यहाँ एक तहरीक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनका ये नारा है, और उन्होंने इस नारे के चलते हुए बहुत सारा इस तरह का काम भी किया है जिससे लोगों की जानें भी गई हैं। सो कॉल्ड अपना एक वर्ज़न ऑफ दीन उन्होंने नाफ़िज़ करने की कोशिश की हुई है पाकिस्तान में, और ये वही ग्रुप है जिसने एक दफ़ा जलसे, जुलूस और रैलीज़ और सिट-इन्स भी किए, जब उन्होंने डिमांड की कि पाकिस्तान से आप फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालें, क्योंकि उनके ख़्याल में कि फ्रांस में जो है वो बहुत हुर्मत रसूल होती है और हुर्मत कुरान होती है, तो इसलिए हमें उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए। बहरहाल वो भी एक बहुत अजीब से दिन थे पाकिस्तान में, उनको समझाया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा ग्रुप जिसने बहुत दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई, और इनको 1-2 दफ़ा खादिम रिज़वी साहब को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, जो कि इसके बानी हैं इस ग्रुप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और इनके बेटे को भी पुलिस ने कई दफ़ा अपनी हिरासत में रखा और इनके साथ बहुत सारे मुज़ाकरात करके चीज़ों को सेटल डाउन किया। तो सवाल ये है कि उसके बावजूद ये ग्रुप इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब उन खातून को मॉब ने घेर लिया और उसके बाद पुलिस आई उसको रेस्क्यू करने के लिए और उनको लेकर गई, उनको कपड़ों के ऊपर एक अबाया पहनाकर उनको, और फिर हम देखते हैं कि इन खातून से माफ़ी मँगवाई जाती है। माफ़ी इसलिए मँगवाई जाती है कि वो कहती हैं कि जी मुझसे गलती हो गई, और वो माफ़ी पुलिस की सुपरविज़न में मँगवाई जाती है, जो कि जबकि ये इन खातून का कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन वो इतना डरी हुई थीं, उन्होंने अपनी इसी में आफ़ियत समझी। लेकिन उस वक़्त जो शऊर का मुज़ाहरा करना था, और जो शऊर से ज़्यादा जो कानून की अमलदारी थी, वो तो उस वक़्त पुलिस के हाथ में थी कि वो इस मॉब के सामने डट कर खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, असूली तौर पर ये औरत माफ़ी नहीं माँगेगी और इस केस को परस्यू किया जाएगा, और जो, क्योंकि देखिए अगर 1 सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि उस खातून ने कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई थी, फिर भी कोई कानून, कोई दुनिया की स्टेट इस इजाज़त नहीं देती कि कोई भी मॉब उठे और वो किसी को इस तरह से इंटिमिडेट करे, हरासा करे, डराए, अपने हाथ में कानून ले और किसी को मजबूर करे कि वो उसने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। जबकि हमारे पास जस्टिस के और इस तरह की आर्बिट्रेशन के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हों। बहरहाल स्टेट ने, हमने देखा, हालाँकि वो खातून जो ऑफ़िसर हैं, क्योंकि उन्होंने एक मॉब से निपटा था और एक औरत को बचाकर वो ले गईं, गिवन सिचुएशन में उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया और उनको बहुत सराहा जा रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अभी तक हमारी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी तरदीद नहीं आई, जिसमें ये कहा जाता या ये बात भी की जाती कि उस औरत को से माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए थी। इस तरह का कोई नैरेटिव सामने नहीं आया। ये मैं और आप और इस तरह के हमारे जैसे लोग सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अब देखें कि इसमें जो सबसे
2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک ہمیں یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے دین کے نام پر یہ کام کیا، ہم نے دین کی حفاظت کے لیے کام کیا، دین کی حفاظت تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے عورتوں کی تعظیم کرنی، آپ نے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ یار وہ ایک عورت ہے، اور آپ نے اس پہ چڑھ دوڑے اور آپ اس عورت کو ایک دکاندار نے اپنے دکان میں جا کے بند کیا اور شٹر ڈاؤن کیا تاکہ کوئی اندر آ کے اس کو تنگ نہ کرے، اور وہ اتنی، اور اس کے بعد آپ نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ابھی کے ابھی اپنے کپڑے اتارے اور کپڑے چینج کرے، یعنی یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی اسلامی اقدار ہے جس کی آپ حفاظت کرنے کے لیے نکلے تھے، اور وہ سارا کا سارا مجمع مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی جو دوسری خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنی جہالت ہے، یعنی آپ کو اپنے قرآن کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کون سے حروف لکھے ہوئے ہیں، اور اگر ہلوا لفظ جو ہے مان لیتے ہیں کہ قرآن میں ہلوا لفظ آیا تو قرآن تو عربک لینگویج ہے نا، تو عربک لینگویج میں تو بہت سارے لفظ ہیں، میں اس دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ قرآن میں تو خنزیر کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے، کہیں خنزیر لکھا ہوگا تو وہاں مار دیں گے؟ تو بہت سارے الفاظ ہیں کیونکہ وہ ایک لینگویج ہے، خدا کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک لینگویج ہے۔ وہ کتاب جب قرآن کی کتاب جو ہے جب اس کے اندر وہ حروف لکھے ہوئے ہیں اس کی تعظیم اور ہے۔ ہم تو اس طرح سے قرآن کو سونے کے اوپر لکھوا کر اپنے گلوں میں بھی پہنتے ہیں، لٹکاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ہم نے اس کے فریمز بنائے ہوتے ہیں، کبھی جا کر دیکھیں جہاں وہ فریمز بن رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ نے کبھی قرآن کو چھپتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب وہ پریس میں چھپتا ہے کس طرح سے وہ زمین پہ گرے ہوتے ہیں اس کے کاغذ، کس طرح سے اس کو وہ اسیمبل کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس کو باندھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ مطلب خدا را ایک عقل کرنے ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کسی چیز کی جو تعظیم ہوتی ہے، وہ اس کی سینکٹٹی جو ہے وہ ایک تو نیت میں ہوتی ہے۔ دوسری اس کی سینکٹٹی جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنے میں ہوتی ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہم ایک چیز کی ہم نے دنیا کو بلکہ اپنے اس ایکٹ سے یہ بتایا ہے کہ ہم ایک جاہل قوم ہے، اور ہم اس درجے کے جاہل قوم ہے کہ ہمیں اپنی وہ کتاب جس کے بارے میں ہم اتنے سینسٹیو ہیں کہ ہم لوگوں کی جان بھی لے سکتے ہیں اور جان دے سکتے ہیں، ہمیں اس کے کسی ایک لفظ کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں اس زبان کی سمجھ نہیں ہے جس میں وہ نازل ہوا ہے، ہمیں اس زبان کی تعظیم کی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ سارا عمل کر کے ہم نے پاکستان کی تو کیا اب عزت رہ گئی ہے، ہم نے ایز اے مسلمان جو ہے نا وہ پاکستانی ہونا، میں تو کہتی ہوں کہ پاکستانی مسلمان ہونا ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے جب اور کسی اور جگہ کا مسلمان ہونا۔ یہ وہی لباس ہے جو یو اے ای میں بنا ہے، یہ وہی لباس ہے جو کہ اور بہت سارے ملکوں میں پہنا جاتا ہے جیسے سعودی عربیہ اور دوسرے ملکوں میں۔ وہاں تو اس طرح کا کوئی، بلکہ سعودی عربیہ میں تو اب فیشن شوز بھی ہو رہے ہیں، تو جائیں آپ سعودی عربیہ جانا بند کر دیں، ان کے خلاف لگائیں نا نعرے، ان کے خلاف نکالیں نا جلوس، دیکھیں وہ آپ کو کتنی لفٹ کراتے ہیں، وہ آپ ایک دفعہ منع کریں آپ کو 100 دفعہ وہاں اپنے ملک میں آنا بند کرا دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی کون سا، اور یہ جو موب ویجیلانٹے، سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری اسٹیٹ ایک دفعہ پھر کمزور بن کر سامنے ابھری ہے اس پورے واقعے میں سے۔ ایک دفعہ پھر ہماری اسٹیٹ نے موب ویجیلانٹے کو انڈورس کیا ہے، ایک دفعہ پھر ہماری اسٹیٹ نے گروپ تھنک کو، جو کہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے، کراؤڈ تھنکنگ کو جو اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ جو ایک گروپ نے ایک دفعہ ایک سوچ لی اور اس پر عمل کر لیا، بس وہی ٹھیک ہے، آپ نے اس کو تقویت دی ہے۔ ایک دفعہ پھر ہمارے یہاں ایکسٹریمزم کو ہمارے اسٹیٹ نے انڈورس کیا ہے، ایک دفعہ پھر ہماری اسٹیٹ نے انڈورس کیا ہے کہ پاکستان میں جہالت جو ہے وہ پنپتی ہے تو پنپے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو دنیا کی خالی میں اور آپ نہیں، ہمارے یہ بہت سارے بین الاقوامی ادارے پاکستان کو بار بار جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ کا انڈیکس جو ہے وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہوتی تھی نا کہ پاکستان میں بہت سارے ایجوکیشن سسٹم ہیں، لیکن اب وہ سارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بالکل بلو ایوریج جو ہے سٹیزنز پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے شاید ہم لوگوں کو کلیکٹیولی، ویسے تو یہ ملک ویسے پیٹرنیج پہ، سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر اور ملٹی لیٹرل ڈیٹ کے اوپر چل رہا ہے، لیکن ابھی بھی اگر پاکستان جو ناسور ایکسٹریمزم کا ناسور ہے، وہ یقین کیجئے وہ فنڈامنٹلزم، وہ اسلامائزیشن، وہ جہادزم سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میں اس جہادزم کی بات کر رہی ہوں جس کو ہم نے صرف
مارنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سمجھا ہوا ہے، حالانکہ جہاد ایک بہت وسیع کانسیپٹ ہے۔ کاش ہم نے جہاد کے اس دوسرے کانسیپٹ کو سمجھا ہوتا، جس میں کوشش کرنا، جس میں تربیت کرنا، جس میں اپنی بہتری کو تلاش کرنا اور اپنے آپ کو بہتر کرنا شامل ہے، تو شاید پاکستان کا آج یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے۔ اور ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے اس سے پہلے کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے میری آپ سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آئے تو پلیز کومنٹس بھی دیں۔ تھینک یو ویری مچ اور السلام علیکم۔